اس زمین کے مسئلے کو لوگ اٹھا لیتے ہیں اور پھر پورے علاقے میں ایک وہ جنگ و جدال کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ جب زمین میں ایک امن کا ماحول ہے تو اس کو آپ خراب نہ کریں۔ سالانہ دیکھتا ہوں کئی ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اور ان ٹورنامنٹوں میں آپس میں ایک دوسروں کے پاس آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، اور اس سے کافی غلط فہمیاں بھی دور ہو جاتی ہے اور تعلقات بھی اچھے رہتے ہیں۔ جی، اصل بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس علاقے کی صحیح وہ تعارف نہیں کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ خاص کر دو بڑے جو اسلام میں فرقے ہیں، شیعہ اور سنی، یہاں پہ رہتے ہیں اور وہ سالوں سے الحمدللہ آپس میں بڑے پیار و محبت سے رہتے ہیں۔ اور میں بتا سکتا ہوں یہاں پہ 3 قسم کے علاقے ہیں: اپر کرم، لوور کرم اور سلطن کرم۔ لوور میں اور اپر کرم میں اکثر شیعہ سنی مکس رہتے ہیں، گاؤں بھی نزدیک ہے اور الحمدللہ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، سالوں سال سے آپس میں رہتے ہیں، قریبی تعلقات ہیں، آپس میں کاروبار بھی کرتے ہیں، ایک دوسروں کے ہاں جاتے رہتے بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ 80 کے بعد جب مہاجرین کا مسئلہ تھا، افغانستان سے مہاجرین یہاں پہ رہتے تھے، اور پھر اس وقت جو کچھ حالات بنے اس میں کچھ ایسی تنظیمیں بنی، انتہا پسند تنظیموں نے یہاں پہ کچھ تھوڑا سا کام کیا، ان کی وجہ سے کچھ مسائل وقتی طور پہ آ گئے، جھگڑے ہو گئے، لیکن الحمدللہ وہ ماحول نہیں ہے ابھی، وہی پرانے حالات ہے، وہی پرانے طور پہ لوگ رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ جاتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات بھی ہیں۔ کسی علاقے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں مثال کے طور پر آپس میں لوگ کسی زمینی تنازع پہ لڑ پڑے ہیں اور پھر اس ایشو کو وہ ان لوگوں نے اٹھایا ہے اور پورے علاقے کی سطح میں پھیلا دیا ہے۔ یہ اکثر ہوا ہے یہاں پہ، کہ مثال کے طور میں کہہ سکتا ہوں یہاں پہ ایک گاؤں ہے بشاہرہ، وہاں پہ شیعہ سنی آباد ہے، ان کا مسئلہ زمین کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس زمین کے مسئلے کو لوگ اٹھا لیتے ہیں اور پھر پورے علاقے میں ایک وہ جنگ و جدال کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یا یہاں پہ ایک علاقہ ہے پیواڑ، وہاں پہ بھی سنی شیعہ آباد ہے، وہاں پہ بھی ان کے پہاڑ کا تنازع چل رہا ہے، تو اس کو بھی وہ لوگ اٹھا کے اس کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ وہ ہوشیاری بیداری ابھی آ گئی ہے اور فوراً اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی، ڈائلاگ کے ذریعے سے بھی وہ غلط فہمی دور کی جاتی ہے۔ ہم فوراً ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ پورے علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، مذہب مسئلہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زمینی مسئلہ ہے، لذا اس کو جو ہے آپ اسی لیول پہ لے لیں، اور اسی گاؤں کا تنازع ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ علاقے کے پورے جو عمائدین ہوتے ہیں، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، وہ دونوں طرف سے کوشش کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اس ایشو کو وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ بھی کئی سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے، یہ دونوں طرف سے لوگوں کو یہ ہوشیاری آ گئی ہے، میں سب کہہ سکتا ہوں کہ ان کو یہ عقل آ گیا ہے، ہوش آ گیا ہے کہ اب ان جیسے مسائل پہ وہ جذبات میں نہیں آتے ہیں، جس جذبات کی بنیاد پہ بے گناہ لوگ مارے جائیں، قتل کیے جائے۔ میں کہہ بھی سکتا ہوں، دیکھو اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، اسلام نے ہمیں ہمیشہ سے یہ پیغام دیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ جب زمین میں ایک امن کا ماحول ہے تو اس کو آپ خراب نہ کریں۔ دیکھیں، امن کے ذریعے سے سب کچھ قائم رہتا ہے، اگر آپ کی ایجوکیشن ہے تو وہ امن سے وابستہ ہے، کاروبار ہے امن سے وابستہ ہے، ترقی ہے وہ امن سے وابستہ ہے۔ ابھی الحمدللہ لوگوں کو یہ بڑا شعور آیا ہے، پہلے یہاں پہ اس علاقے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر 10 سال میں ایک بڑی جنگ ہوا کرتی تھی، لیکن الحمدللہ اب یہ میڈیا کی توسط سے لوگوں میں جو اویئرنیس آ گئی ہے، اس کے بعد 10 سال نہیں، ابھی الحمدللہ کافی عرصہ گزرا ہے، بڑے بڑے مسائل آ گئے، لیکن لوگوں نے اس کو زبردست طریقے سے حل کیا، ڈائلاگ کے ذریعے سے حل کیا، مل بیٹھے، گفتگو کی، گفت و شنید کی ذریعے سے حل ہو گئے۔ آگے بھی ہمارے مسائل انشاءاللہ اسی طرح حل ہوں گے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ ابھی جو تعلیم کا بول بالا ہے، الحمدللہ علاقے میں نئی جنریشن، ینگ جنریشن نے کافی ذمہ داری بھی سنبھال لی ہے، تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہر علاقے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ مذہبی ہے چاہے وہ سول ہے، تو وہ ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ایشو پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ڈائلاگ کے ذریعے سے حل کرتے ہیں، جرگہ ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ، اکثر ایسے ہوتی ہے غلط فہمیاں ہوتی ہے آپس میں، پھر مل بیٹھ کے وہ مسئلہ حل ہی ہو جاتا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کبھی چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ آ جاتا تھا تو اس سے بڑے مسائل ہوتے تھے، اسے جنگ کی طرف نوبت پہنچ جاتی تھی، لیکن الحمدللہ ابھی وہ حالت نہیں ہے ہمارا۔ میں کہہ سکتا ہوں علماء کا آپس میں رابطہ ہے، اہل سنت اہل تشیع علماء کا آپس میں رابطہ ہے،
باقاعدہ ایک دوسروں کے پاس آتے جاتے ہیں. جب وہ اپر کرم آتے ہیں تو ہمارے مرکز بھی آتے ہیں, ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہم بھی جب ادھر جاتے ہیں لوور کرم میں, صدہ میں, دوسرے علاقوں میں, ہم ان کے پاس جاتے ہیں. دوسری طرف سے ہمارے جتنے بھی مشران ہیں یہاں کے, وہ مشران بھی آپس میں رابطوں میں ہوتے ہیں. جب بھی کوئی ایسا ایشو پیدا ہو جاتا ہے تو پہلے مشران کی سطح پہ رابطے کیے جاتے ہیں. حکومت بھی اس میں اپنا رول ادا کرتی ہے, اس کی بھی بڑی کوشش ہوتی ہے امن و امان کو قائم کرنے میں. اور جب بھی خلوص ہوتا ہے حکومت کی طرف سے بھی, تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے, کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ اب لوگ سمجھ بوجھ ان میں آ گیا ہے, دور اندیش ہو گئے ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آپ جھگڑوں سے حل نہیں کر سکتے ہیں. اگر جھگڑا کسی مسئلے کا حل ہوتا تو آج تک فلسطین اور اسرائیل کا کاز اور ایشو حل ہو جاتا. اس طرح بڑے عالمی مسائل ہیں جیسا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے, اور بھی بڑے مسائل ہیں, تو ان مسائل کو آپ ڈائلاگ کے ذریعے سے اب حل کر سکتے ہیں, گفتگو کے ذریعے آپس میں میز مذاکرات پہ آ کے حل ہو سکتے ہیں. تو اس پہ ہم تاکید بھی کرتے ہیں. دوسرے علاقوں کے لیے بھی ہم ایک نمونہ بن سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہو آپ اس میں بیٹھ جائیں آپس میں. ایک دفعہ جنگ کرنے سے بہتر ہے 100 دفعہ آپ کسی مسئلے پہ بیٹھ جائے اور وہ مسئلہ حل ہو جائے. وہ 100 دفعہ تھکاوٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں کہ ایک دفعہ جنگ اس سے تباہی آ جاتی ہے. دیکھیے یہ سلسلہ بھی جاری ہے. الحمدللہ کھیل کود کے ذریعے سے بھی ایک دوسروں کے ساتھ تعلقات ہے, آتے جہتے ہیں. صدے میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کرکٹ کے عنوان سے یا فٹ بال کے عنوان سے یا والی بال کے حوالے سے وہاں پہ کھیل کے وہ ٹورنامنٹ رکھے جاتے ہیں, تو لوگ ادھر جاتے ہیں, جوان ادھر جاتے ہیں. اپر کرم میں بھی اس طرح اکثر ٹورنامنٹ رکھے جاتے ہیں, سرکاری لیول پہ بھی, غیر سرکاری لیول پہ بھی. میں سالانہ دیکھتا ہوں کئی ٹورنامنٹ ہوتے ہیں, اور ان ٹورنامنٹوں میں آپس میں ایک دوسروں کے پاس آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, اور اس سے کافی غلط فہمیاں بھی دور ہو جاتی ہے اور تعلقات بھی اچھے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح پارٹیشن ہے مثال کے طور پر الگ الگ علاقے ہیں. نہیں, لوور کرم میں جہاں سنی بستے ہیں وہاں ہمارے شیعہ بھی بستے ہیں, اور اپر کرم میں جہاں شیعہ آباد ہے وہاں پہ سنی طبقہ بھی آباد ہے, اور آپس میں قریب بھی ہے, آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ ان کے کنیکشن ہے, راستوں پہ آتے جاتے رہتے ہیں, اور ایک دوسروں سے سودے اور ایک دوسروں سے خرید و فروخت کرتے ہیں. یہ اس علاقے کی امن کی ایک بہترین علامت ہے. میں دیکھو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شدت پسند لوگوں کو سب پہچانتے ہیں کہ یہ شدت پسندی کر رہا ہے, انتہا پسندی کر رہا ہے, کسی مسئلے کو جنگ کی طرف لے جا رہا ہے, تو اس کو اگنور کرنا چاہیے. قومی سطح پہ اس کو اگنور کرنا چاہیے. اگر اس کی کوئی تنظیم ہے تو اس کو بین کرنا چاہیے. سول لیول پہ بھی, اور خاص کر اس حکومت کا اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے. حکومت کو چاہیے, چونکہ عوام کے پاس تو وہ طاقت نہیں ہوتی ہے, فورس حکومت کے پاس ہے, طاقت حکومت کے پاس ہے. ایسے تنظیموں پہ, ایسے افراد پہ, ایسے جو کمیٹیاں ہیں, ایسے جو غنڈگر قسم کے لوگ ہیں جو ان مسائل کو ہوا دیتے ہیں, جو شیعہ سنی ماحول پیدا کرتے ہیں, ان کو لگام دے. وہ تو میں یہاں سے جو بحیثیت یہ کہ میں کسی خاص مسلک سے تعلق رکھتا ہوں, میں بالکل اپنی مسلک کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری مسلک میں, شیعہ مسلک میں, اس علاقے میں کوئی بھی ایسی تنظیم ان کو نظر آئے جو ٹیررسٹ یا دہشت گردی جیسے مسائل میں ملوث ہو, ان کو پکڑا جائے, بالکل ٹھیک ٹھاک ان کو سزا دی جائے, ان کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے. چونکہ ہم بالکل حامی نہیں ہیں اس چیز کی کہ علاقے میں جنگ ہو, جدال ہو, جھگڑا ہو, فساد ہو. اس سے جو ہے نا نسل تباہ ہو جاتی ہے. جی بالکل, میں انتہائی پر امید ہوں. میں نے دیکھا ہے الحمدللہ ہماری جو نئی نسل ہے, نوجوانان ہے, جوانان ہے, انہوں نے کام شروع کیا ہے. وہ چاہے سنی میں ہو, شیعہ میں ہو, اپر کرم, لوور سینٹر کرم میں ہو, ان کی بڑی کوشش ہے, آپس میں رابطوں میں ہوتے ہیں. ہمارے جوان ادھر جاتے ہیں, وہ ادھر آتے ہیں, بالکل بھائی چارگی کا ماحول ہے. اور اسلام بھی ہمیں دیکھو نا, سب سے پہلی تعریف اسلام میں کسی مسلمان کی یہی کی گئی ہے, المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ, پاؤں, اعضاء و جوارح اور بدن سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, یہی مسلمان ہے. اور قرآن دیکھو کتنا زیادہ اس پہ تاکید کر رہا ہے کہ
میں اس آیت کی طرف اشارہ کروں گا جس میں کہا گیا ہے من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے بغیر کسی جرم کی کسی ایک انسان کو قتل کیا یا فساد و فتنہ کیا زمین پہ، تو جیسا کہ اس نے پورے عالم انسانیت میں فساد کیا، پورے عالم انسانیت کو قتل کیا ہو۔ کیا ہم اس کو بھول سکتے ہیں؟ کیا یہ قرآن ہمارا قرآن نہیں ہے؟ کیا ان آیتوں پہ ہم نے عمل نہیں کرنی ہے؟ اگر ہم نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے تو ہم نے دنیا کو بتانا ہوگا کہ سب سے بہترین مذہب، سب سے امن و آشتی کا مذہب اسلام کا مذہب ہے۔ اس کی ایک دلیل میں دے سکتا ہوں، جب جزیرۃ العرب میں اسلام نہیں آیا تھا، جب جزیرۃ العرب میں پیغمبر نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا تھا، تو اس وقت اندھیرا تھا پورا، اور ہر عنوان سے وہاں پہ جھگڑے ہوتے تھے، لسانیت کے عنوان سے اور قوم پرستی کے عنوان سے، مختلف عنوان سے، بلکہ پورے دنیا میں ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسلام نے جو ہے نا امن و آشتی قائم کی، اور ایک ایسا دین جو امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ کیا جب ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے امن و آشتی کا مذہب ہے تو ہم آپس میں امن سے نہیں رہ سکتے ہیں؟ رہ سکتے ہیں۔